کھیل میں کسی کو پرکھنے کے لیے ایک سادہ سا پیمانہ موجود ہے جسے کارکردگی کہتے ہیں، لیکن جب بات پاکستانی اسپورٹس کی ہو تو صرف کارکردگی کافی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تنازعات کتنے ہیں، اسکینڈلز کتنے ہیں۔ اور اسی کا جائزہ لینے کے لیے آج میرے ساتھ دو میرے صحافی دوست شاہد ہاشمی اور عثمان سمیع موجود ہیں۔ ہم جائزہ لیں گے کہ 2010 پاکستانی اسپورٹس کے لیے کیسا رہا۔ عثمان، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں 2010 کو پاکستانی کرکٹ کے لیے؟ دیکھیے، اس پہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ اگر پرفارمنس پاکستان کی میدان کے اندر دیکھیں تو میری اپنی اون جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پرفارمنسز اس سال اچھی رہی ہیں۔ جو ماحول ٹیم کا رہا ہے کہ آپ کے سال کی شروعات میں آپ کے کوئی 4 پلیئر بین تھے، 4 اہم پلیئر آپ کے بین تھے اور 3 اور کو سزائیں ملی تھی، پھر سال کے اینڈ میں آپ کے 3 بڑے کی وائٹل پلیئرز سسپینڈ ہو گئے تھے وہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں۔ وہ اگر یہ سب رکھ کے آپ دیکھیں پاکستان کی پرفارمنس سے، اس سال میں پاکستان نے آسٹریلیا سے سیریز ڈرا کری ہے، ٹیسٹ سیریز انگلینڈ میں ایک ٹیسٹ جیتا ہے جو کہ کبھی آسان نہیں ہوتا ہے، اور پھر ساؤتھ افریقہ سے بھی ٹیسٹ سیریز ڈرا کری ہے، اور اس کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی 2 ون ڈے سیریز میں ایٹ لیسٹ انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑی اچھی پرفارمنس رہی۔ تو میں ایٹ لیسٹ یہ جو انوائرمنٹ جو رہا ہے پاکستان کا کنٹروورسی کا، اسکینڈل کا، اس سال میں 4 کپتان بدلے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ میں، 1 کوچ بدلا ہے، سلیکٹر بدلے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جو پرفارمنس ان کی اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو اچھی رہی ہے۔ عثمان، یہ آپ نہیں دیکھتے کہ اتنی اچھی کارکردگی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے انگلینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ 3 بڑی ٹیموں کے خلاف اچھی پرفارمنس دی، لیکن یہ تمام کارکردگی جو ہے پاکستان کی اچھی کارکردگی پس منظر میں چلی گئی اور جو کنٹروورسیز ہیں، جو تنازعات ہیں، اسکینڈلز ہیں، وہ حاوی رہے، اور اس کا ایک جو منفی اثر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ پہ پڑا۔ یہ جو ایڈمنسٹریشن کی پرفارمنس اس سال رہی نا، وہ میں کہوں گا کہ آئی تھنک پچھلے 4 سال سے لگاتار جو اسکینڈلز پاکستان کرکٹ میں آ رہے ہیں، یہ آئی تھنک جو سال گزرا ہے 2010 کا، یہ بہت ہی یعنی ایک نقصان دہ سال گزرا ہے۔ جس طرح سے پرفارمنس ایڈمنسٹریشن کی اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں رہی ہے، پھر آسٹریلیا ٹور کے بعد جو انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنائی تھی، اس میں آپ نے 4 پلیئر کو بین لگا دیا، پھر واپس بین ہٹا دیا، کپتان اتنے چینج کرے آپ نے، کوچ اتنے چینج کرے، ایک اسٹیبل آپ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکے ٹیم کے لیے۔ اور پھر جو اسپاٹ فکسنگ کے بعد جو ان کا انیشل جو ریئیکشن تھا، جس طرح سے پی سی بی نے ہینڈل کرا تھا یہ کیس، وہ بھی بہت ہی یعنی برے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرا تھا۔ اور اس کے بعد جو آئی سی سی نے پھر آپ کو ایک بیسکلی وارننگ دی ہے کہ آپ اگر 1 مہینے میں اپنا حساب کتاب نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو سسپینڈ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس وقت تک تو مجھے لگا کہ کچھ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ، سسپینشن شاید ممبرشپ پاکستان کی لے دی جائے ان سے، مگر آئی تھنک پچھلے 1 مہینے میں اگر دیکھیں تو تھوڑا بہت کچھ کنٹرول میں آیا ہے، تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد اس کے بلا وجہ ذوالقرنین حیدر والی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پرفارمنس جو ایڈمنسٹریشن کی ہے اس سے پاکستان ٹیم کو جتنا نقصان ہو سکتا تھا اتنا شاید نہیں ہوا، مگر فیوچر میں اگر ایسی پرفارمنس ایڈمنسٹریشن کی رہے تو پاکستان ٹیم کو اوبویسلی اور نقصان ہوگا۔ یہ تو ہوئی کرکٹ کی بات۔ شاید آپ ورلڈ کپ ہاکی میں موجود تھے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کو ہم دیکھیں تو اتار چڑھاؤ اس سال رہا کہ کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو ہی نہیں مل رہی تھی۔ ورلڈ کپ میں ہم ہارے، 12 ٹیموں میں ہم 12ویں نمبر پر آئے، ایک ہسٹری کریٹ کرتی، اور اس پر بھی فیڈریشن کو بڑا فخر تھا کہ ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تھا، ایشین گیمز ہمارا ٹارگٹ تھا۔ اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں ہم بہت برا کھیلے، آخر میں آگے ایشین گیمز بلاخر پاکستان ٹیم جیتی۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتار چڑھاؤ پاکستانی ہاکی میں آیا اور اتنا کچھ کرٹیسزم ہوتا رہا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک سکوت طاری ہے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل پراپر نظر آتی ہے، بالکل تسلسل نہیں ہے۔ ایک تو ورلڈ کپ میں جب بھی ورلڈ لیول پہ کوئی ایونٹ ہوگا پاکستان ہاکی ٹیم کا کہ جہاں یورپی ٹیموں سے اسے کھیلنا پڑے گا، وہاں پاکستان کی ٹیم اسٹرگل کرے گی، بہت محنت کرنا پڑے گی پاکستان کو یورپین جو آن سلاٹ ہے ہاکی میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لائک ہالینڈ بہت اچھی ٹیم ہے، آسٹریلیا ویسے تو ایشیا میں آتی ہے لیکن آسٹریلیا کی ٹیم بہت مضبوط ہے، اسپین کی ٹیم بہت مضبوط ہے، جرمنی بہت مضبوط ہے، اور اب انگلینڈ کی ٹیم بھی بہت ہی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے ایکسٹرا 15-20 ایسٹرو ٹرف انگلینڈ میں لگا لی ہیں لندن اولمپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ایشین گیمز جیتنا واقعی بڑا اچھا فلپ ہے پاکستان ہاکی کے لیے، لیکن ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی لندن اولمپکس 2012 کے لیے، اس لیے کہ جب یورپی ٹیموں سے پاکستان کا ٹکراؤ ہوگا تو پاکستان کی اصل قوت کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینئر کھلاڑی جن پر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ اپنا وقت گزار چکے ہیں اور ان کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے اور ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے، انہی کے بل پر ہم نے ایشین گیمز جیتا، اور اب فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، تو اس نے اندیا تو دے دیا ہے کہ یہی جو سینئر پلیئرز ہیں یہ اولمپکس تک جو ہے کام میں لائے جائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں
ہیں کہ یہ حکمت عملی صحیح ہے؟ اب وقت نہیں رہا, 18 مہینے رہ گئے لندن اولمپکس میں. اب اگر نیا کوئی تجربہ کریں گے تو شاید وہ کامیاب نہ ہو. انہیں جو سینئر کھلاڑی ہیں, اسی بنچ آف پلیئر میرے خیال 20 سے 22 لڑکوں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا. سہیل عباس ٹیم کی بہت سخت ضرورت ہے, وہ کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے لیے اہم اور کروشل موقعوں پہ گول اسکور نہیں کیے, کبھی بھی کوئی بڑا میجر ایونٹ نہیں جتوایا. بہت سے لوگ انہیں ہاکی کا سچن ٹینڈولکر کہتے ہیں کہ جس طرح ٹینڈولکر کو کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کو اتنا نہیں جتوا پاتا, اسی طرح سہیل عباس کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن اب اتنا کم وقت رہ گیا کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہیں کر سکتے. انہی سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ لندن اولمپکس کھیلنا پڑے گا. پھر لندن اولمپکس کے بعد جو بھی نتائج ہوں پھر کلین اپ کرنا پڑے گا. عثمان, پاکستان کرکٹ بورڈ پہ پورا سال تنقید ہوئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یہ اہم اور نازک جو معاملات ہیں اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر پایا. اعجاز بٹ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی میں پاکستان کی اتنی اب سے نہیں رہی, تعلقات جو ہیں وہ ناخوشگوار کہہ لیں, کشیدہ تعلقات ہیں. ایشیائی ممالک جو پاکستان کے ہمسایہ ہیں, جو ورلڈ کپ کے میزبان ہیں, وہ پاکستان سے ناخوش ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیسے مطلب کام چل سکتا ہے اگر پاکستان کو اپنی انٹرنیشنل کرکٹ آگے بڑھانی ہے؟ اس میں دیکھیں, جو آئی سی سی کی ٹاسک فورس ہے جس کے ہیڈ جائلز کلارک ہے, ان کا اب رول نہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں لایا جائے, مگر جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, جو کرپشن کی پرابلمز ہیں پاکستان کرکٹ میں, وہ بھی ان پہ بھی کام کرا جائے. تو آئی تھنک جو آئی سی سی کا ٹاسک فورس کا جو رول ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا اس میں. شاید یہ بتائیں کہ اب کرکٹ اور ہاکی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کی ٹیم جیتی ہاری یہ سب کچھ رہا, کچھ ایسے کھیل بھی رہے 2010 میں کہ ہمیں اچھی خبریں سننے کو ملی. کامن ویلتھ گیمز میں 2 پہلوان جو تھے انہوں نے میڈل جیتے, اور اس کے بعد پھر احسام الحق پورے سال پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. تو یہ جو مطلب متنازع باتیں ہیں, کنٹروورسیز ہیں, تنازعات ہیں, اسکینڈلز ہیں, ان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنی خوشائند ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں دیگر کھیل بھی آگے آ رہے ہیں اور ان میں پاکستان میڈلز جیت رہا ہے, کارنامے انجام دے رہا ہے. باکسنگ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں پاکستان عالمی سطح پر میڈلز جیت سکتا ہے. ویٹ لفٹنگ ایک ایسا کھیل ہے, پہلوانی یا ریسلنگ ایک ایسا کھیل ہے. ٹینس اب احسام الحق جب سے آئے ہیں اور احسام الحق کے پیچھے پیچھے ان کے 2-3 کزنس آ رہے ہیں, سامر افتخار ہیں جو بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. ٹینس ایک بہت اچھا کھیل ہے. والی بال میں پاکستان کی ٹیم اچھی ہے. تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان کی جو وزارت کھیل ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے 4-5 کھیل ہیں جو پراسپیکٹ میڈل ونرز ہیں انٹرنیشنل ایونٹس پہ, انہی کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے, اور جو دیگر کھیل ہیں ان پہ نچلی سطح پر, ریجنل لیول پر, کانٹیننٹل لیول پر پیسہ خرچ کریں, عالمی سطح پر پیسہ خرچ نہ کریں. تو 4-5 گیمز اگر بنا لیں تو پاکستان دیگر کھیلوں میں بھی اچیومنٹ حاصل کر سکتا. اچھا, میرا آخری سوال آپ دونوں حضرات سے کہ 2010 تو اب ختم ہوا, 2011 اور اس کا پہلا بڑا سخت امتحان ورلڈ کپ, پورے پاکستان کی توجہ اس ایونٹ پر مرکوز ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ 1999 میں ہم فائنل میں پہنچے تھے, لیکن اس کے بعد 2003 2007 بہت ہی مایوس کن صورتحال رہی. کیا نظر آ رہا ہے عثمان آپ؟ جو ٹورنامنٹ کا اسٹرکچر ہے آئی تھنک پاکستان کے فیور میں. آپ کو اپنے گروپ میچز میں اگر آپ آئی تھنک 3 یا 4 میچز جیت جاتے ہیں تو آپ کوارٹر فائنل پہنچ جاتے ہیں. کوارٹر فائنل کے بعد آئی تھنک آپ نے جو سب ریزلٹس اس سال پاکستان کے دیکھے ہیں, ایک دن کی بات ہوتی ہے. آپ کا اگر وہ دن اچھا نکل گیا تو آپ پہنچ سکتے ہیں آگے. تو میں کہوں گا پاکستان کی آئی تھنک ریئلسٹکلی ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیمی فائنل تک پہنچ جائے. پاکستان پچھلے 4 ٹورنامنٹ آئی سی سی کے لگاتار سیمی فائنل میں پہنچا ہے. سیمیز میں اگر پاکستان پہنچ جائے تو یہ میں کافی بڑی چیز مانوں. جی شاید کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کولمبو سے اگلی جو روانگی ہے پاکستانی ٹیم کی وہ وانکھڑے اسٹیڈیم بامبے تک جائے گی؟ بالکل ہو سکتی ہے. پاکستان کی ٹیم میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ فائنل بھی کھیل سکتی ہے, فائنل جیت بھی سکتی ہے, لیکن انہیں پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی. سب کانٹیننٹ کی جو پچز ہیں ان پہ اگر پاکستان اسپنرز پہ زیادہ ریلائی کرے گا, فاسٹ بالرز یہاں نہیں جتوائیں گے. اگر اسپنرز پہ ریلائی کرے گا جس طرح اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, اگر پاکستان بھی 3-4 اسپنرز کے ساتھ کھیلے, 2 اسپنرز تو آٹومیٹکلی ٹیم میں آ ہی جاتے ہیں, شاہد آفریدی اور حفیظ, تو اگر اس طرح کھیلے تو پاکستان فائنل تک بھی جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر بری کارکردگی دکھانے کا ہے تو پہلے راؤنڈ میں بھی باہر جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا اور ہم نے اس وقت 2010 میں پاکستان کی جو اسپورٹس کی جو کارکردگی ہے اس کا ایک مختصر سا تجزیہ کیا. تھینک یو ویری مچ.